مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ جل وعلا قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال و دولت کا حق ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے پہلو اور پیٹھ جہنم کے سخت گرم پتھروں سے داغی جائیں گی، اور اس کا جسم وسیع کر دیا جائے گا، چوڑا کر دیا جائے گا، اور جب کبھی اس کی حرارت میں کمی آئے گی تو اس کو بڑھا دیا جائے گا، اس کی حرارت کو بڑھا دیا جائے گا، اور دن اس کے لیے طویل کر دیا جائے گا جس کی مقدار 50,000 برس ہے، یہاں تک کہ بندوں کے اعمال کا فیصلہ ہوگا۔ لہذا ہر شخص کو جو مالک نصاب ہے اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور نکالنا چاہیے۔ سال بھر میں ایک دفعہ نکالنا ہے، سال بھر میں ایک دفعہ۔ اسلام کتنا پیارا نظام ہے، نظام دیکھیں آپ ذرا کہ سال بھر میں ایک دفعہ زکوٰۃ نکالنا ہے، اور ہر ایک کو نہیں، جو مالک نصاب ہیں۔ مالک نصاب جس کے پاس میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان دونوں میں سے ایک ہی رقم، لگ بھگ میں سمجھتا ہوں 23,000 سے لے کر 25,000 روپے جس کے پاس میں ہیں تو مالک نصاب ہے وہ، اور ایک سال گزرنے کے بعد ان پیسوں پر اتنی رقم کا مالک ہو یا اتنی سونا چاندی یا مال تجارت کا مالک ہو تو اس پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، اور سال بھر میں ایک دفعہ نکالنا ہے، اور وہ بھی 2.5% نکالنا ہے۔ اگر جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو وہ سخت گناہ گار ہیں۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کے مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اسی مال کو جس مال کو ہم جمع کر کر کے رکھتے تھے اور اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے۔ تو فرما رہا اللہ پاک یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اسی مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس سے ان کے پہلو اور پیشانیوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، اسی مال سے۔ اچھا، پیٹھ اور پیشانی اور پہلوؤں کا ہی ذکر کیوں کیا گیا؟ تو اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان زکوٰۃ دینے سے یا تو پیشانی اپنی سکوڑتا ہے، یا پہلو پھیر لیتا ہے، یا پیٹھ پھیر لیتا ہے، اسی لیے ان 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ انسان دینے سے انکار کرتا ہے تو پیشانی بگاڑے گا اپنی، یا پھر اپنے پہلو بدل دے گا، یا پھر پیٹھ موڑ کر کے اور نکل جائے گا، یہاں تک کہ زکوٰۃ نہیں نکالے گا وہ۔ تو کہا فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہا اس سے ان کے پہلو اور پیشانیوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور کہا جائے گا یہ وہ ہے، کہا جو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، فذوقوا، تو چکھو اس کے مزے کو، ما کنتم تکنزون، اپنے رب کے اپنے جمع کردہ مال کے مزہ کو چکھو۔ تم جمع تو کرتے تھے لیکن اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، تو جس مال کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے وہ مال انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ لہذا اپنے مالوں کی زکوٰۃ ایک سال میں نکالنا ضروری ہے۔ اور اس مال میں جو عمرہ لوگ ہیں، ہے نا، اغنیاء لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، ان کے مالوں میں غریبوں کا حق ہے۔ یہ غریب لوگ میدان محشر میں ان عمرہ کا
ان اغنیا کا گریبان تھام لیں گے اور کہیں گے مولا یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے مال میں سے ہمارا حق ادا نہیں کیا تھا. تو اللہ پاک ان کا حق دلوائے گا. وہاں دیکھیں ذرا فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قیامت کے دن فقراء اغنیا کے لیے ہلاکت کا سبب بن جائیں گے. جو غریب ہوں گے، کہا کیونکہ غریبوں کا حق ہے امیروں کے مال میں، اپنے اپنے مالوں کی زکوٰۃ امیر نکالیں اور غریبوں کو دیں. تو کہا فقراء جو ہیں اغنیا کے لیے، غنی مالداروں کے لیے ہلاکت کا سبب بنیں گے. جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ انہوں نے ہمارے حقوق غصب کر کے ہم پر ظلم کیا تھا، انہوں نے ہمارا حق ہمیں نہ دیا تھا، انہوں نے ہمارا حق خود کھا لیا تھا. رب فرمائے گا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم آج میں تمہیں اپنی جبر رحمت میں جگہ دوں گا اور انہیں اپنی رحمت سے دور کروں گا. پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اغنیا کے مال میں سائل اور فقیروں کا ایک معین حق ہے. یعنی اپنے اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالنا ہر امیر پر ضروری ہے، واجب ہے. جس طرح نماز فرض ہے ہم پر، ہے نا، اور ایسے ہی مالک نصاب پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے یہ. اور اسی طریقے سے اگر انسان مدینہ شریف حج بیت اللہ شریف جانے کی استطاعت اس کے پاس میں ہو، اتنا اس کے پاس میں وہاں تک جا اور آ سکے جسے وہ کرنا فرض ہے، ایسی اپنے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنا بھی ضروری اور لازم ہے. فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جنہوں نے آگے پیچھے کا چتھڑے لگائے ہوئے ہیں اور جہنم کا تھوہڑ اور ایلوا اور بدبودار گھاس جانوروں کی طرح وہ کھا رہے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کی حضور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کا صدقہ یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، اپنے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی عذاب میں مبتلا کر دیا ہے اور یہ مبتلا ہوئے ہیں اپنی وجہ سے، یہ اپنی وجہ سے مبتلا ہوئے ہیں. کہا انہوں نے اپنے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالی تھی، اللہ نے انہیں مبتلا نہیں کیا ہے بلکہ یہ اپنے کرنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئے ہیں. تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت حضرت ابی سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے آئی. جب ان لوگوں کو وہاں بیٹھے کچھ دیر ہو گئی تو جناب ابی سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارا ایک ہمسایہ فوت ہو گیا ہے یہ کہا چلو تعزیت کے لیے چلتے ہیں، وہاں دیکھاتے ہیں ان کی حالت کیا ہے، چلتے ہیں وہاں. اس لیے کہ بھائی کے پاس چلیں اور ان کی حال پرسی کریں. محمد بن یوسف الفریابی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ روانہ ہو گئے اور اس کے بھائی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ بہت آہ بکا کر رہا ہے. ہم نے اسے کافی تسلیاں دیں اور صبر کی تلقین کی مگر اس کی گریہ وزاری برابر جاری رہی. وہ خاموش نہیں ہوا، روتا رہا. جو انتقال کیا تھا اس کا بھائی وہ رو رہا ہے، بار بار زار و قطع رو رہا ہے. ہم نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ ہر شخص کو آخر مرنا ہی ہے؟ تو وہ کہنے لگا یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ ہر شخص کو مرنا تو ہے ہی، ہر شخص کو جانا ہے. تو کہا پھر تم کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ صحیح ہے کہ مگر میں اپنے بھائی کے عذاب پر رو رہا ہوں. ہم نے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں غیب سے تمہارے بھائی کے عذاب کی خبر دی ہے؟ کہنے لگا نہیں، بلکہ ہوا یوں کہ سب لوگ میرے بھائی کو دفن کر کے چلے گئے تو میں وہیں بیٹھا رہا. میں نے اس کی قبر سے آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا آہ آہ کی آواز آ رہی تھی اور وہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے اور میں عذاب میں مبتلا ہوں. میری نمازیں اور میرے روزے کہاں گئے؟ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا. میں نے قبر کو کھول کر دیکھا، میں نے قبر کھودنا شروع کی تاکہ دیکھوں کہ میرا بھائی کس حال میں ہے. جو ہی قبر میں نے کھولی تو میں نے دیکھا کہ اس کی قبر میں آگ دہک رہی ہے اور اس کی گردن میں آگ کا توق پڑا ہوا ہے. کہا مگر میں محبت میں دیوانہ وار آگے بڑھا اور اس توق کو میں نے اتارنا چاہا، جس کو ہاتھ لگاتے ہی میرا ہاتھ کہاں میری انگلیاں بھی جل گئیں. تو کہا ہم نے دیکھا کہ واقعی اس کا ہاتھ بالکل سیاہ ہو چکا تھا، جو رو رہا تھا اس کا ہاتھ واقعی جل چکا تھا. کہا اس سلسلے کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں نے اس کی قبر پر مٹی ڈالی اور واپس میں لوٹ آیا. اب میں یہاں پر آ کر رو رہا ہوں. اب اگر میں نہ رہوں تو اور کون روئے گا؟
ہم نے پوچھا تیرے بھائی کا کیا جرم تھا، ایسا کون سا گناہ کرتا تھا وہ کہ جس کی وجہ سے عذاب دیا گیا؟ تو اس نے کہا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ ہم بے ساختہ پکار اٹھے، یہ اللہ رب العزت کے فرمان کی تصدیق ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو لوگ ہمارے فضل سے عطا کردہ مال میں بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، پہلے کہتے تھے مولا تو ہمیں دے دے تو ہم تیرے نام پر خوب خرچ کریں گے، جب اللہ نے دے دیا تو پھر اب اس مال میں کنجوسی کرتے ہیں اور اپنے خرچے بڑھا لیتے ہیں اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور فرماتا ہے ہوا خیر لہم بل ہوا شر لہم سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، وہ اسے اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں، وہ یعنی جمع کرنے کو مال کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں، نہیں بلکہ ان کے لیے مصیبت ہے یہ۔ ان قریب قیامت کے دن انہیں طوق پہنایا جائے گا اور عذاب کا طوق پہنایا جائے گا۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے جو مالک نصاب ہیں اپنے مال کی کہا 2.5% زکوٰۃ ضرور نکالیں، اور سال میں ایک دفعہ نکالنا ہے، ہر روز نہیں، سال میں ایک دفعہ نکالنا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ